لیکن استقامت پکڑنا، اللہ سے مانگنا استقامت. یہ گھڑی ہے، یہ جب ہنڈیا پکتی ہے نا، اب بڑا کچھ ہوتا ہے. جب ایک صحابی آگے کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پر ایمان لانا چاہتا ہوں، تو آپ نے فرمایا پھر تیاری پکڑ، غم اس طرح تیری طرف آن گے جس طرح پہاڑ تو پانی تلے آندا ہے. اسی تے ماں والوں ملیا دین تے موج کرنے پہ ہیں. ہاں جی، جس بندے پر دین میں ازمائش نہیں آتی وہ فراڈ میں ہے، وہ فراڈ میں. یاد رکھنا. حضرت علی رضی اللہ عنہ پوچھا کیا علی رضی اللہ عنہ ہمیں بتایا جائے کہ یہ جو بیماری مصیبت آتی ہے کیا یہ کیسے پتہ چلے یہ آزمائش ہے یا اللہ کی پکڑ ہے؟ اتنا زبردست جواب ہے. فرمایا کہ جس آزمائش بیماری میں تو اللہ کے قریب ہو جائے وہ تیری آزمائش ہے، جس سے تو دور ہو جائے وہ تیری اللہ کی پکڑ. اللہ نے تجھے پکڑ لیا، تیری کسی بات پر تجھے پکڑ لیا، تیری زبان کا کوئی بول تھا، تیرا کوئی عمل تھا جس سے تو اللہ کی پکڑ میں آگے. تو قرآن کہتا ہے ان نبت شرف بکلا شدید، پھر اللہ کی پکڑ بڑی شدید ہے. وہ مالک ہے، خالق ہے. وہ تیرے پہلے دن کے بچے کو مروڑ دے اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں. وہ ساری کائنات کو جلا کے راکھ کر دے اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں. وہ رب ہے، مالک ہے، خالق ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ اپنے بندوں کو آزماتا بھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں سب سے تمام انبیاء سے زیادہ آزمایا گیا ہوں. میں تمام انبیاء سے، حالانکہ پہلے انبیاء علیہ السلام کو آروں سے کاٹا جاتا تھا، تیل کے کڑاؤں میں پھینک دیا جاتا تھا، اونٹ باندھ کے ان کی ٹانگوں کو چیٹ دیا جاتا تھا. آپ فرماتے سارے انبیاء سے زیادہ میں آزمایا گیا ہوں. بیٹیوں میں آزمائے گئے، بیٹیاں بھی آئیں اس میں آزمائے گئے، خاندانوں میں آزمائے گئے. اتنی آزمائش کہ 7-8 بچے اللہ نے دیے ہیں، 7 کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہا ہوں. یہاں تو ایسے ہی جھوٹے قصے کہانیاں بنائی ہیں. پیر نے اپنے مریض دے تپا مار کے فرشتے دی اکھ کٹ دیتی. نبی کی گود سے اس کا بیٹا میرا رب لے گیا. ہاں جی، نبی اس کو نہیں بچا سکے. تو یہ پیر صاحب نے تپا مار کے روحاں کھول لیتی. یہ کیا بکواس ہے یار، یہ کیا ہے، یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ تم لوگوں کو اللہ سے ان قصوں نے اتنا دور کر دیا. وہ رب جو تمہاری رگ حیات کے قریب تھا اس کو تم چھوڑ کے میلوں سفر کر کے جا کر قبروں کی پوجا کرتے ہو، دنوں کی پوجو، لیٹوں کی بیٹھوں کی پوجا کرتے ہو. اس رب کو چھوڑا ہوا ہے جو تیری رگ حیات کے قریب ہے نہیں. اللہ کہاں ہے؟ اللہ وجود کے ساتھ علم و حکمت، وجود کے ساتھ مستوی العرش اور علم و حکمت کے ساتھ فرش، ہر جگہ موجود ہے اللہ. اور اللہ کی ذات کیا ہے اس کے بارے میں اگر تم تصور بھی کر لو گے، سوچو گے بھی کہ اللہ اس طرح کا ہے، تو تم آپ دین سے خارج ہو جاؤ گے. کیونکہ اللہ فرماتا لیس کمثلہ شیء، میری مثل کوئی شے نہیں ہے. یہ بھی عقیدے سے تعلق رکھتا ہے ہمارا. اللہ وجود کیسا ہے اور اس کی شان کے مطابق، اس کا تخت کیسا ہے اس کی شان کے مطابق. اس پر بحث مت کرو، روح پر بحث مت کرو، شہید پر بحث مت کرو. جہاں اللہ نے یہ کہہ دیا کہ تم اس کا شعور نہیں رکھتے تو وہاں خاموش ہو جاؤ. تقدیر پر بحث مت کرو. اللہ نے کہا کہ یہ میری لکھی ہوئی ہے. روح کیا ہے، قیامت کب آئے گی، مت بحث کرو. جہاں اللہ نے نبی کو نہیں بتایا تو تمہارے بڑے بڑے فلاسفر ہیں. الف لام میم، یہ حروف مقطعات جو ہیں ان کے بارے میں یہ نبی خاموش ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہاں پر بھی میں نے دیکھا لوگوں نے اس کا بھی ترجمہ کیا ہوا. نعوذ باللہ، وہ نبی سے زیادہ علم رکھتے ہیں. نعوذ باللہ، نبی کو تو ڈائریکٹ اللہ بتاتے ہیں. تو اس لیے میرے بھائی جتنا تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیا اتنا دو، آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو. اتنا دماغ نہیں ہے میرے اور آپ کے پاس. یہی دماغ کہتا ہے تجھے تو تیرے باپ نے پیدا کیا، تیرے باپ کو تیرے دادا نے، دادا کو پردادا، لکڑ دادا کرتے کرتے پھر آدم کے پاس، پھر آدم کو تو اللہ نے پیدا کیا، تو اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ یہاں کفر آ جاتا ہے. اس لیے جتنا علم دیا اتنا اگر ایمان، اگر نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمہارے بارے تمہیں کوئی یہ کہے کہ یار اس میں تحقیق کی کیا حرج کیا ہے کہ تم پڑھ کے دیکھ لو، یہ مرزا کی کتاب بھی تو پڑھ کے دیکھ لو، یہ تو لوگوں نے فضول کہا ہوا ہے.
اگر تم نے یہ دل میں سوچ لیا کہ یار یہ حرج کی ہے تو اللہ کی قسم کافر ہو جاؤ گا. یہ بات یاد رکھنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اتنی حساس ذات ہے کہ وہ مومن ذرا سا بھی شک کرے. اللہ قرآن میں کہتا ہے, میں نہیں کہتا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, فلا وربک لا یؤمنون. یہ میرا رب کہہ رہا ہے, مجھے قسم ہے اپنی ربوبیت کی. رب قسم کھا رہا ہے. رب اس کو پوچھنے والا ہے, وہ کہتا ہے کدھر قسم کھا رہا ہے جب نبی کی بات آ رہی ہے. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیتہ ویسلموا تسلیما. یہ میرا اللہ کہہ رہا ہے نبی کے بارے میں کہ مجھے اپنی ربوبیت کی قسم ہے وہ بندہ مومن نہیں ہے. کون؟ جو اپنے کسی بھی مسئلے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کھلے دل سے تسلیم کرے اور دل میں تنگی نہ جانے. اگر اس نے تنگی بھی جانی, میں رب یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیتہ ویسلموا تسلیما. یہ میرا اللہ کہہ رہا ہے نبی کے بارے میں کہ مجھے اپنی ربوبیت کی قسم ہے وہ بندہ مومن نہیں ہے. کون؟ جو اپنے کسی بھی مسئلے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کھلے دل سے تسلیم کرے اور دل میں تنگی نہ جانے. اگر اس نے تنگی بھی جانی, میں رب کہتا ہوں وہ مومن نہیں ہے. تو آج میں کیا کیا بناؤں, میرا سلسلہ یہ ہے, ہم اصل میں یہ ہیں اس لیے ہم یہ نہیں کرتے. مولوی اطراف بھی کرتے ہیں, ہاں جی رفع الجان تو شیخ عبد القادر جیلانی بھی کرتا تھا, وہ تو 600 سال بعد پیدا ہوئے تھے, وہ بھی کرتے تھے, جن کو تم نعوذ باللہ بہت کچھ مانتے ہو. تو تم نے کیوں نہیں کی؟ ہاں جی, یہ تو طاہر قادری بھی اعتراف کرتا ہے نا کہ میرا مرشد بھی رفع الجان کرتا تھا. چھوڑی کیوں؟ کرو نا ذرا اس پہ تحقیق کرو نا, نکلو نا خول سے باہر, آؤ نا قرآن و سنت پر. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. یہ تو اللہ کہہ رہا ہے. جاؤ سورہ نساء پڑھ کے دیکھو کس کو مخاطب کیا. بعض بدبخت بریکٹ میں کہتے ہیں یہ کافروں کے لیے آیت اتری ہے, بعضوں نے اس میں تحریف کر دی. اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا, کس کو مخاطب کیا؟ ایمان والوں کو, کافروں کو. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی, اور تم میں جو صاحب امر ہیں, یعنی کہ جو تمہارے سربراہ ہیں. یہ اشارہ توڑنا یہ مملکت کی مخالفت ہے, یہ قرآن کی مخالفت ہے. جو لا ہے, جو ملک کا لا ہوتا ہے, اگر قرآن و حدیث سے ہٹ کر ہے تو اس کو تم نہیں فالو کرو. اگر اس پر ہے تو تم پر فرض ہے. اللہ کہہ رہا ہے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ. اگر تمہارا کسی بات میں تنازع آ جاتا ہے, کوئی کہتا ہے یار اس طرح یہ ٹھیک ہے, کوئی کہتا ہے اس طرح یہ ٹھیک ہے, میرا رب کہتا ہے پھر دیکھو, پھر تم نے کیا کرنا ہے. جو مومن ہوتا ہے اس کا آخرت پر یقین ہوتا ہے اور اللہ پر ایمان ہوتا ہے. وہ لڑتا نہیں, جھگڑتا نہیں, بم نہیں مارتا, ایک دوسرے کو کافروں کے فتوے نہیں دیتا. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اگر تمہارا کسی بات میں تنازع آ جائے, نماز میں, زکوٰۃ میں, حج میں, عمرے میں, سفر میں, جس میں بھی ہے, تو پھر تم کیا کرو؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. پھر تم قرآن اور حدیث کی طرف آ جاؤ. ان آگے شرط لگا دی, ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر. اگر تم آخرت پر ایمان لاتے ہو اور یوم آخرت پر ایمان لاتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو, تو تمہارا کام یہ نہیں کہ تم فتوے جھاڑو, ایک دوسرے کے خلاف لڑائیاں کراؤ, دلوں میں بغض ڈالو کہ وہ وہابی ہے, وہ بریلوی ہے, وہ شیعہ ہے. یا سارا تباہ کر دیا اسلام کو تم لوگوں نے ان فرقہ بندی میں. جب تم نے قرآن حدیث کو چھوڑا, تم میں سے کون چاہتا ہے کہ ہماری آپس میں ملک میں لڑائی ہو؟ اس کے بعد بھی لڑتے ہو. تم نے اصل کو چھوڑا ہے. اصل ہماری کیا تھی؟ میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. جاؤ حدیثیں پڑھ کے دیکھ لو. اور جس سے تمہیں ایک چال بازی کے ذریعے دور کیا گیا کہ قرآن تمہیں سمجھ نہیں آئے گی کیونکہ یہ بڑا مشکل ہے, اس کے سیکھنے کے سمجھنے کے لیے 14 علوم چاہیے. تو وہ قرآن بھیجنے والا کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا ہے, کوئی اس کو سمجھنے والا بتاؤ کس کی مانوں؟ تیرے ملا مفتی کی یا میں اپنے رب کی مانوں؟ ایک بار نہیں کہا اس نے, 2 بار نہیں, 3 بار نہیں, 4 5 بار کہا سورہ قمر کے اندر.
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ہے کوئی اس کو سمجھنے والا؟ خالی مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، کوئی یہودی عیسائی بھی اس کو سمجھے تو میں اگر وہ سمجھنا چاہے گا اس کو سمجھ لوں گا. بڑے بڑے سائنسدان قرآن سمجھ کر مسلمان ہوئے ہیں، قرآن پر سٹڈی کی، اس کے بعد وہ گیا جا کر اس نے اس پہ تحقیق کی. فرعون پر جس نے فرینچ نے تحقیق کی، وہ مسلمان کیسے ہوا؟ اس نے جب دیکھا کہ اس کی تو اجزاء ہے کہ پانی، سمندر کا پانی اس کے اندر، اس کی وجہ اس نے بولا تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ایسے ہی مرا ہوا ہے، تو یہ تو لگتا ہے کہ یہ لاش سمندر میں ڈوبی ہوئی تھی. وہ ادھر مسلمان ہو گیا. جرمن کا ایک بہت بڑا مسلمان ہوتا ہے، وہ صرف کتاب کے یہ لفظ آتا ہے، ہم نے تو پتہ نہیں مردوں کو بچھانے کے لیے رکھی یہ کتاب، ایک لفظ جسے لا ریب فیہ ھدی للمتقین، آگے نہیں پڑھا اس نے، اس آیت پر آ گیا. کہتا ہے یہ کون سا مصنف آ گیا یار، دنیا میں بڑی سے بڑی کتاب لکھنے والا کہتا ہے کہ میری اس کتاب میں اگر کوئی کمی کوتاہی دیکھنا تو میری اصلاح کر دینا. تو یہ کون سا کاتب ہے، یہ کون سا مصنف ہے جس نے اتنے کانفیڈنس سے کہہ دیا کہ لا ریب فیہ ھدی للمتقین؟ وہ اس پہ مسلمان ہو گیا. ہم مسلمان، ہم نے قرآن کو مردوں کے پاؤں کے اوپر رکھنے کے لیے رکھا ہوا ہے، قبروں پہ لکھا کے اوپر کتے، چڑیاں، بلیاں سب موترتی ہیں. جا کر جاؤ دیکھو قبرستانوں میں کیا ہو رہا ہے قرآن کے ساتھ. جب مردہ لے کر جاتے ہو قبرستان میں، اس کے پاؤں پر بھی قرآن پڑا ہوتا ہے، وہ چادر تم نے ڈالی ہوتی ہے، اس وقت کہاں چلی جاتی ہے قرآن کی عزت؟ یہ کیا ہے؟ قرآن اس لیے ہے، قرآن اس کو سمجھو. اس لیے کہا میرے رب نے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. میں اللہ نے اس قرآن کو آسان کر دیا، ہے کوئی اس کو سمجھنے والا؟ نبی فرماتے ہیں الدین یسرا، الدین یسرا، الدین یسرا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دین آسان ہے، دین آسان ہے. میں نے اس کو مشکل بنا دیا، صرف بغض رکھ دیا تو قرآن اور حدیث سے اپنے پاپوں کی اتنی تھی موٹی کتابیں، ہر وقت رہ کے لوگوں کو قصے، جھوٹے، کہانیاں، خوابیں سنا کے سن کر دیا ان کو. قرآن حدیث کی طرف مشکل شک و شبہات دین میں ڈال دیے کہ یہ نہیں تم نے پڑھنا، حدیثوں میں بڑا تخریج ہے، بڑا یہ ہے وہ ہے. اور اللہ کہتا ہے جب فردوہ اللہ ہے، پھر تم کیا کرو؟ جب تمہارا تنازع آ جائے تو پھر کیا کرو؟ لڑو، بم مارو، انہوں چھڑیاں مارو کافر کو. وہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ پر ایمان لاتے ہو اور یوم آخر پر تمہارا ایمان ہے، یہ ان کی نشانی ہے. وہ لڑتے جھگڑتے نہیں ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ قرآن حدیث کی طرف آ بھائی آ چھوڑ لڑنا ملنا، آ قرآن تو دیکھنے ہے کہ طلاق کا طریقہ تھی، آ حدیث تو دیکھنے ہے کہ زکوٰۃ کس طرح دینی ہے، آ حدیث تو دیکھنے ہے کہ وضو کس طرح کرنا ہے، آ حدیث تو دیکھنا ہے ٹائم نماز کا کس لیے ہوندا ہے. کڑیاں سی اس لیے نہیں سی نا. آج بھی فیصلہ ہو سکتا ہے کہ اول وقت کون سا ہے. آج زور 11:55 پہ ہوئی ہے. زور کا وقت کتنے بجے ہوا ہے؟ یہ سورج سے بتایا نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سورج تھا، گھڑی تھی، کیمی تھی، جنیوا تھی، کون سی تھی؟ سورج تھا نا. قیامت تک رہے گا نا. ہاں جی. آج بھی جھگڑا ختم، ٹائمنگ پہ جھگڑا ختم. اگر ہم چاہیں تو دکانداریاں بند ہو جائیں گی جو اللہ رسول کی طرف آ جائیں گے. تو اللہ کہتا ہے ذالک خیر، ذالک خیر واحسن تاویلا. اس میں خیر ہے جب تمہارا کسی میں جھگڑا ہو جائے کسی بات میں تو پھر تم قرآن و حدیث سے رہنمائی لے لو. پھر اگر تم ایمان والے ہو پھر لڑنا جھگڑنا نہیں، اس کو گالی نہیں دینی، اس کے باپ کو گالی نہیں، اس کے پیر، اس کے ملا کو گالی نہیں دینی. پھر کیا کرنا ہے؟ فردوہ الی اللہ ورسول ذالک خیر واحسن تاویلا. اسی میں خیر ہے، اس سے اچھی کوئی بات نہیں ہے. اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کی قسم میں نے ایک کتاب پڑھا، اس بدبخت نے، اس کتاب لکھنے والے نے اس آیت کے اوپر بھی تحریف کر دی. بریکٹ میں جہاں لکھا ہے نا کہ فردوہ الی اللہ ورسول، پہلے تو 3 نام لیے نا، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. پھر اس کے بعد کہا کہ اگر کوئی جھگڑا ہو جائے تو کیا کرو؟ فردوہ الی اللہ ورسول. اس نے بریکٹ میں کہا پھر اولی الامر منکم. یہ قرآن میں تحریف نہیں ہے، قرآن میں ہے ایسا. میرے بھائی اللہ سے دعا مانگو، پہلی دعا یہ مانگا کرو اللہ ہمیں دین کی سمجھ دے. یار ان سوالوں کی تیاری کرو، ان 3 سوالوں، من ربوں کا، من نبیوں کا، من دینوں کا. اللہ کا واسطہ ہے
کسی فرقے کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے، تیرا دین کیا ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. دین کیا ہے اللہ کے نزدیک؟ اسلام اللہ خود ہے. وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ. اس کے علاوہ کچھ نہیں قبولا جائے گا، جو مرضی کرتے جاؤ. اللہ قرآن میں کہتا ہے نا کہ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یفتنون. سنا آئیں ٹوکرے بھر بھر کے اعمال کے لائیں گے. یہ میں نے حج کیا ہوا ہے، میں عمرے کیے ہوئے ہیں، یہ میں نے زکاتیں دی ہوئی ہیں، یہ میں نے یہ. اللہ کہے گا میں ان اعمال کو اڑا کے رکھ دوں گا جیسے ریت اڑتی ہے. اپنے گھمنڈ میں کیوں کہ یہ میرا بابا کرتا تھا اس لیے میں کرتا ہوں. آج رسومات دین میں شامل کر دی، تاریخ اور دین مکس کر دیا. تاریخ اور چیز ہے، دین اور چیز ہے. دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہوا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. 10 ہجری میں عرفات کے اندر یہ آیتیں اتری محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. 10 ہجری میں 10 کے آخری اشرا تھا، آخری تھے. پھر اس کے بعد 11 میں نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے. دین کس پر مکمل ہوا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بعد کی باتیں دین نہیں ہوا کرتی، وہ کیا ہوتا ہے؟ تاریخ ہوتی ہے یا وہ فقہ ہوتی ہے. اور فقہ بھی اگر قرآن سے ملتی ہے، حدیث سے ملتی ہے. چاروں اماموں کا قول ہے. ہمارے بعد اگر ہمارے قول کے بعد تمہیں صحیح حدیث مل جائے تو ہمارے قول کو اٹھا کر دیوار سے مار دے. ان کا سب کا مذہب صحیح حدیث تھا. سب نے یہی فرمایا اپنی کتابوں میں کہ میرا مذہب صحیح حدیث ہے. آج صحیح ہے یا ضعیف ہے، ہم نے حدیثوں کو ہاتھ لگانا چھوڑ دیا. قصے کہانیوں پر ہمارا یقین ہے نہیں ہے کہ فلاں بابے نے ایسے کر دیا، اس نے ایسے کر دیا، اس نے واہ جی سبحان اللہ. جب قرآن بیان کرو، حدیث بیان کرو، مولانا آپ بیٹھے آرام سے. یہ تفرقے والی بات نہ کرے. اللہ رسول کی بات تفرقے والی بات، جو تیرے بابے کی بات ہے تیری کتاب میں لکھی ہوئی ہے، وہ امت کو ایک کرے گی. نعوذ باللہ من ذلک. اللہ ہمیں دین اسلام کی سمجھ عطا فرمائے. اللہ ہم سے راضی ہو جائے. اللہ اس طرح راضی ہو جائے جیسے صحابہ سے راضی. ہم تو مانگ سکتے ہیں نا، تیرے کمزور بندے ہیں، بس اللہ سے رضا مانگ سکتے ہیں. آپ کو بتاؤں جنت سے بڑا انعام کیا ہے؟ یہ چھوٹی دعا نہیں ہے. میں نے آج تک کسی کو لمبی لمبی دعائیں نہیں کہا. جس کو بولتا ہوں کوئی کہتا چل صاحب عمرے پہ جا رہا ہوں، یہاں بس یہ کہنا کہ اللہ سلفی پر راضی ہو جائے. یہ پتہ کیا انعام ہے؟ یہ جنت سے بڑا انعام ہے. جنتیوں کو جب اللہ جنت میں، اللہ ہمیں سب کو ان میں سے کر دے، ہمارے والدین کو ان میں سے کر دے، اللہ کل مومن مسلمانوں کو معاف کر کے جنت کو دوست کا وارث بنا دے. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ امت ایک ہو جائے. اور امت ایک صرف کہاں پر ہوگی؟ صرف قرآن و حدیث پر ہوگی. کسی شخص نہ حنفی شافی پر متفق ہے، نہ شافی مالکی پر، نہ مالکی حنفی پر. اگر کوئی متفق ہے تو کس پر ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. تم انکار کر کے دیکھو اس کی بات کا. وہ رب کہتا ہے تو انکار کرے گا، تو دل میں بھی تنگی جان. میں رب کہتا ہوں تو مومن نہیں ہے. ابھی جو میں نے آیتیں پڑھی ہیں فلا وربک لا یؤمنون، تو ہم کیا کچھ نہیں کرتے. ہم کہنے جی سارے بزرگاں تو ریت آدھی پی ہے. ملا کے دیکھ ان قرآن حدیث دے نال ذرا تو چھوٹی دا باپ تے سونے دی ڈلی دے جاوے تے باپ تے بھی شک ہوندا یار پتہ نہیں ابو نوں کوئی فضول آ گیا سی، چیک کروا لواں اصل کے غلط ہے نہیں. سونے دا ڈلا بھی دے جاوے نا ابا تے پھر بھی یقین نہیں آندا یار پھر بھی دیکھنا کوئی ابے کوئی چکر نہ دے گیا ہوئے. تو دین کے معاملے میں جو سرکار نے بول دیا سرکار نوں سمجھا بھی بھاویں کرنا نہ آندا ہے نا. یقین جانے لوگوں کو غسل نہیں آتا، غسل جنابت نہیں آتا، پاک ہونا نہیں آتا، وضو نہیں کرتے لوگ صحیح طریقہ سے. اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے جسم کو صحیح طریقے سے ایک کوئی جگہ خشک نہیں رہنی چاہیے. ہاں جی. اور کئی چیزیں ہم نے وضو میں اپنے پاس سے ڈال دی. اب یہ جو ہم کرتے ہیں یہ ثابت نہیں ہے، یہ والا یہ نہیں ہے ثابت، ہم نے ڈالا. اور تمہاری پیشاب کی کوئی بیماری کا علاج بتاتا ہوں اس وضو میں. بخاری میں ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کو وضو سکھایا نا، تو پھر بعد میں فرمایا کہ چھینٹا مارو اپنے آسن پر. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. یقین جانے عورت ہو یا مرد ہو، جس کو قطروں کی بیماری ہے، جس کو ہوا کی بیماری ہے، جس کو کسی قسم کی بیماری ہے، وضو کے بعد چھینٹا لے کر ادھر اپنے آسن پر کپڑے کے اوپر مار دے، اللہ اس کو شفا دے. ایک بار کپڑے کے اوپر پڑھو نا حدیثیں. آج تم جو لیے پھرتے ہو بڑے بڑے درود لے کر پھر رہے ہو،
یہ حدیثوں میں نہیں ہے، یہ درود تاج، یہ درود لطفی، یہ ہزاری، یہ حدیثوں میں نہیں ہے، یہ میڈ ان پاکستان اینڈ انڈیا. ایک درود تو بہت سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائے نا، جو سید الدرود ہے درود ابراہیمی ہے. اس پر بھی دیکھ لو، اس پر بھی تحقیق کر کے دیکھ کہ لفظ کیا کہہ رہا ہوں میں تو کہہ رہا ہوں اللہ تو سلامتی کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. درود پاک دعا ہے جو میں ایک معمولی سا بندہ، میری حیثیت کیا ہے، نبی کے جوتے کے ساتھ جو لگی ہوئی مٹی ہے، میں تو اس کے برابر بھی نہیں ہوں. پھر بھی مجھے میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ تو مومن اس وقت بنے گا جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ کہے گا کہ اللہ تو سلامتی کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی آل پر. اور پھر کس ایسی کیسی جیسی تم نے کس پر کی؟ اللہ اکبر. ابراہیم علیہ السلام کی وہ ذات کے مثال دے رہا ہوں کہ اللہ اس جیسی سلامتی. کیسی ہستی ہے ابراہیم علیہ السلام. تو ہم تو 2 نمازیں، ایک عمرہ حج کر دیا، پوری دنیا کو سناتے پھرتے ہیں. دونوں باپ بیٹا خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں، تیسری اللہ کی ذات ہے. تو ڈر کیا ہے؟ پتہ نہیں یہ عمل قبول ہوتا ہے کہ نہیں. کیا پڑھتے جا رہے ہیں؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. یہ ابراہیم اس کے بیٹے پڑھ رہے ہیں اور میں 2 نمازیں پڑھ کے اللہ کو خرید لیتا ہوں. دنیا کو کچھ سمجھتا ہی نہیں. اللہ اکبر. یاد رکھنا اپنے عمل پر کبھی مطمئن نہ ہو. جتنا بڑا عمل کرو گے اتنا خوف میں آ جانا کہ ڈرنا اللہ اس کو قبول کر، یا اللہ ان قبول کر لے، یا رب ان قبول کر، یا رب. یہ کہنا جی نہیں میں 10 عمر کی اور میں کیتا ہے جو کرنے ہیں جی اسی روزانہ کراتے ہیں لوگوں نے دینے روٹی کھوانے ہیں. فوٹو ہی تو لاندے انہوں نے، اخبار بھی تو دیں ہاں جی. عزت نفس مجروح بھی کر رہے ہو نا اس کی. اس بیوہ کو بلا کر اس کو ایک ڈبہ دیتے ہو گھی کا، ساری دنیا میں اس کی تحریر کرتے ہو. اللہ کے بندے ڈر اللہ سے. کل تیری بیٹی بہن پر بھی یہ وقت آ جائے گا. اس کو تو پردے میں جا کر دے اور اس کی طرف آنکھ اٹھا کے نہ دیکھ، کہیں یہ تیری آنکھ سے شرمندہ نہ ہو جائے. اس کو تو یہ نہ کہہ کہ ہن میرے سے دعا کریں، تم نے اپنا عمل ضائع کر دیا. اس کی مدد کر کے اگر تم نے دعا کا تقاضا کر دیا تو یہ یاد رکھنا کہ ہن میرے سے دعا کریں. پیسوں سے دعائیں قبول نہیں ہوتی، دعا وہ جو دل سے کہ میں نے دیکھا اس بندے کو مصیبت میں، مجھے نہیں پتا یہ ہندو ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، کون ہے، لیکن اللہ کا بندہ ہے. میں کہتا ہوں یا اللہ یہ حالت سنوار دے. یہ قبولیت کی گھڑی ہے. بے اعتماد چاہتے ہو نا کہ اپنا مستجاب دعا بنو تو دوسروں کی خیر خواہی چاہتے ہو. آتے ہوئے دیکھا مزدور کھڑے ہیں بیچارے، اتنے پیارے نوجوان کھڑے ہیں، ہاں جی ٹکریاں بنا کر کھڑے ہیں. ایک بندہ آتا ہے موٹر سائیکل والا، اس کو پتا کتنے بندے آئیں گے موٹر سائیکل پہ. ایک مزدور لینے آتا ہے، 10 اس کے گرد اکٹھے ہو جاتے ہیں. ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں. تم دعا کر دو گے نا یا اللہ سب کو اچھی روزی دینا، یا اللہ سب کو اچھی. اللہ کی قسم تمہاری روزی میں کبھی کمی نہیں آئے گی کیونکہ تم نے اس کے لیے دل سے دعا مانگی. تجھے نہیں پتا یا اللہ جتنے بیٹھے ہیں جتنے کھڑے ہیں یا اللہ ان کو اچھی روزی دے کر بھیجنا. پتہ نہیں کیا کیا آس لگا کر کے گھر پہ آئے ہیں، کتنے دن سے بارش ہو رہی ہے، اس کو مزدوری نہیں ملی. اللہ تو یہ ہے خیر خواہی. دین کا نام کیا؟ دین خیر خواہی کا نام ہے، نہ کہ دین دلوں میں بغض ڈالنے کا نام ہے، نہ ایک دوسرے کو فتوے دے کر دشمن بنانے کا نام ہے. تم تو غیروں کے لیے بھی دعا مانگو تو اللہ تمہارے اوپر رحم کرے گا. اللہ نے فرشتوں کو کہہ رکھا ہے کہ جو میرا بندہ چاہے اس کے لیے تم وہ کر دو. ہم تو چاہتے ہیں کہ اس کی نئی گاڑی ہے، پہلے اس میں 10 گالاں بھی کرنی ہے، اس کی ماں بہن بھی کرنی ہے، پھر اسے ماجن خریدنا ہے، اس کی مان بھی کہنا ہے، پیون بھی کہنا ہے. آج دیکھ گڈی جانا بھائی تو جا تیری گڈی تباہ ہو. کوئی دشمنی نہیں، حسد. اس چیز نے اس قوم کو کھا لیا. اس قوم سب سے پہلا گناہ پتہ کیا ہے دنیا میں سب سے پہلا گناہ کیا تھا؟ حسد تھا. جب حسد آتا ہے پھر آدمی نفاق میں آ جاتا ہے، منافق ہو جاتا ہے. تو منافق کے لیے اللہ نے کون سا درجہ رکھا ہے دوزخ میں؟ جبل حزن. اس کا نام ہے جبل حزن، غموں کا پہاڑ، جس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، آپ نے فرمایا دوزخ بھی 70 بار اللہ سے اس درجے سے پناہ مانگتی ہے. وہ منافقوں کے لیے. اس لیے نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے اللہم طہر قلبی من النفاق، اے اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک کر دے. اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الرياء واللسان من الكذب،
اے اللہ میری زبان کو جھوٹ سے پاک کر دے. ہم نے تو جھوٹ معمولی جانا ہوا ہے، لیکن میں نے دیکھا ایک بندہ یہاں بیٹھا ہوا کسی کو نا فون کر رہا تھا، اے دینے کو پہنچے ہم مسجد میں نماز پڑھی ہے، انہوں کہتا پیا میں دینے والی بس آنا تیرے کو نہ دینے میں کیا ہے. اور جھوٹے پر اللہ کی لعنت پڑتی ہے، چاہے شیعہ بولے، چاہے اہل حدیث بولے، چاہے بریلوی بولے، چاہے دیوبندی بولے، جو بھی جھوٹ بولے گا اس پر اللہ کی لعنت ہوگی. یہ تمہیں کس نے کہہ دیا تم جو مرضی کرو بھابی بن کے تو تمہیں کچھ نہیں ہوگا، تو سنی بن کے تمہیں کچھ نہیں ہوگا. جو جھوٹ بولے گا اس پر لعنت بھی کون کرتا ہے؟ تو جب اللہ لعنت کرتے ہیں تو پھر گندگی کے کیڑے بھی اس پر لعنت کرتے ہیں، یہ یاد رکھنا، کیونکہ ساری مخلوق اس پر لعنت کرتی، چپکلیاں اور لال بیگ بھی اس پر لعنت کرتے ہیں. تو ہم نے جھوٹ کو گناہ سمجھا. کتنا جھوٹ بولا جا رہا ہے اسمبلیوں میں، ریڈیو پہ، ٹی ویوں پہ، کتنا جھوٹ بولا جاتا ہے. تو کیا ہوگا جب ایک بندہ جھوٹ بولتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ، ایک عبداللہ نامی صحابی لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں بچہ تھا تو نبی علیہ السلام ہمارے گھر میں تشریف فرما تھے. میری ماں نے مجھ کو آواز دی عبداللہ بات سنو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل سبق اس سے پوچھا کہ تم نے عبداللہ کو کیوں بلایا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کھجوریں میرے پاس رکھی ہوئی ہیں، میں ان کو دینی ہے. آپ نے فرمایا اگر تو اس کو بلاتی اور اس کو نہ دیتی تو تو اپنے نامہ مال میں ایک جھوٹ کا اضافہ کرتی. تمہارے نزدیک جھوٹ کیا ہے؟ وہ نہیں کرتا ہے، ذرا آنا کیا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں وعدہ کیا. جو وعدہ کرتا ہے نہیں پورا کرتا، کیا کرتا ہے وہ؟ نشانی کیا ہے منافق کی؟ بات کرتا ہے گالی دیتا ہے، یہ کس کی نشانی؟ امانت رکھی جائے تو کیا کرتا ہے؟ یہ کیا نشانی؟ کس نے بتائی؟ کبھی اس پر مذاکرے ہوئے ہیں، کبھی اینکروں نے کبھی بہایا مولویوں کو اس بات پر، کبھی بحثیں ہوئی ہیں. وہ تو مراسیوں کی طرح مزے لیتے ہیں، مولوی کو چھیڑ دیتے ہیں پھر خود ہنستا ہے. وہ خبیث اور عامر لیا کر وہ ہنستا ہے، پھر وہ دو مولوی آپس سے لڑ گئے، پھر ہنس رہا ہے، مذاق کر رہا ہے دین کا. وہ حدیث بیان کر رہا ہے اور حدیث کو ٹوک رہا ہے، حدیث کو ٹوک رہا ہے. اللہ اکبر. جیسی عزت کرو گے اللہ کی رسول کی ویسی تمہیں ملے گی. جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ تمہاری عزت کرے تو تم اللہ کی عزت کرو. اللہ کی عزت یہ ہے کہ اس کے نبی کے تابع دار بن جاؤ. عاشق نہ بنو، تابع دار بنو. عاشق نے عشق، عشق اچھا لفظ نہیں ہے. عشق ایک عاشق ہوتا ہے، دوسرا کیا ہوتا ہے؟ کبھی کسی نے اپنی ماں کو بولا میں مشہور کو تو میری مشہور ہے، یا پیو نے کیا کبھی لفظ نبی کے لیے جو بولنا ہے جس سے تمہیں اجر بھی ملے گا بولنے سے، وہ ہے ہم نبی کے مطیع ہیں. کیا ہے؟ مطیع ہیں. کیونکہ اللہ ہمیں کہتا ہے اطیع اللہ، مطیع ہے. ہم نبی کے محب ہیں. محب محبتوں کی جمع ہے. اے عمر کس سے محبت ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ سے. کیا جان سے بھی زیادہ؟ آپ نے فرمایا نہیں. آپ نے فرمایا اللہ کی قسم عمر جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بندہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان سے زیادہ عزیز نہ رکھے. آج تو ہم ٹکے کے لیے اللہ بھیج دیتے ہیں کہ نہیں بھیجتے. سنتوں کو ٹھوکریں مار کر ہم نے نکالی ہے. دو مثالیں دے کر میں بات ختم کرتا ہوں. اپنی شلواریں دیکھو تمہاری ٹخنوں کے نیچے، تمہارے گھروں کی بیویوں کی شلواریں اوپر آج پنیے نظر آ رہی ہیں. حکم کس کو ہے؟ اس کو کیا کہتے ہو؟ یہ کیا ہے؟ سنت رسول کا مقام نالی ہے، گٹر ہے. صبح اٹھتا ہوں سب سے پہلا جو کام کرتا ہوں یہ کرتا ہوں کہ نبی کی سنت کو خریدا اور اٹھا کے نالی میں پھینکی. پھر نبی کا عاشق ہے، پھر نبی کا کہلاتا ہے. سنت سے اتنی نفرت ہے کہ چہرے پہ سجا نہیں رہا ہے. اور دیکھو کافر کو کن چیزوں سے نفرت کا ہے؟ دو چیزوں سے. ایک تمہاری ڈھمکی ہوئی عورت اور ایک چہرے پہ داڑھی. اس سے اتنی اس کو نفرت ہے. اس کے اوپر وہ تمہاری نسل پر کام کر چکا ہے. آج تو تمہارے بچے اسکولوں کے بچے جا رہے ہیں. ایک دن میں گاڑی میں بیٹھا ہوں، یقین جانے وہ بچے اتنا میرا مذاق اڑا رہے تھے نا، صرف داڑھی کی وجہ سے. یہ شعار اسلام ہے، یہ اسلام کی عزت ہے. یہ ٹخنوں کا ننگا، یہ اسلام کی عزت اللہ کا واسطہ ہے. شعار اسلام کو عزت دو، اللہ تمہیں عزت دے گا. کتنے ذلیل ہو رہے ہو اپنے ملکوں میں، تمہیں تمہارے اپنے بندے ذلیل کر رہے ہیں. بتاؤ کوئی عزت والا ملک ہے؟ سعودیہ عزت والا ملک ہے، ایران عزت والا ملک ہے، شام عزت والا ملک ہے.
54 ملک سب سے زیادہ تمہارے پاس، دنیا کا سب سے بڑا نہری نظام پاکستان کے پاس، 4 موسم پاکستان کے بعد، پھر بھی یہ لہسن پیاز چائنا سے لے رہا ہوں. آئے بدبختی میری ہے. جی یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ ان 4 چیزوں کو مار دیا کرو. شپکلی کو مار دیا کرو، کوے کو مار دیا کرو، وہ کالا کتا جس کے یہاں سفید نشان ہوتے ہیں اس کو مار دیا کرو، سام بچھو کو مار دیا کرو. یہ حکم ہے اللہ کے نبی کا. ہمیں تو پیر کہتے ہیں گوشت پا دے گھر چیلا اتوار الجارے، کوے ہم چور گوشت پا دے ایسے کہتے ہیں نا. تو نبی نے تو کوے کو مارنے کا حکم دیا. پڑھ کے دیکھو ابھی سے مارو نا، مارو نا اس کو. نہیں، جو کالا کتا آپ نے جو نشانی بتائی جس کے یہاں آنکھوں کے اوپر سفید نشان ہوتا ہے، یہ بتایا نا. ہم سارے کالے کتے مارنا شروع کر دیں، لوگوں نے کروڑا دے گئے کتے. ہاں جی، حسد کا علاج تقدیر پر یقین دے کہ مجھے اللہ نے دیا ہے، اس کو بھی اللہ نے دیا ہے. میرا یقین ہی نہیں ہے تقدیر ہو تب تو میں حسد کرتا ہوں اس سے. وہ اس کو جوانی اللہ نے دی ہے نا. تیرے باپ کا تو مسئلہ ہے، تو اس کو دیکھ کے جلتا ہے. اس کو تو اللہ نے کوٹھی دی ہے، تجھے کیا تکلیف ہے؟ ہاں بتاتا ہوں حسد کا جو نبی نے علاج بتایا سنو. آپ نے فرمایا کسی کی اچھی چیز دیکھ کر جو یہ کہہ دے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، اللہ اس کو اس سے بہتر عطا کرے گا. اللہ کی قسم، یہ نبی کی بات ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کاش ہم نے نبی کو فالو کیا ہوتا تو آج ہم اتنے ذلیل اور رسوا نہ ہوتے. نہ زندوں کے پاس بیٹھے ہوتے نہ مردوں پہ. ذرا سا 2 مسئلہ ہوتا، 2 نفل پڑتا، لیلیاں لمکاتا، گیسیاں لگاتا اس سے. ابھی آنسو میں نکلتے تیری جھولی بھر جاتی. جاؤ، وہ نے تمہیں محتاج کرنے کے لیے بھیجا ہے دنیا کا. نبی 2 کام کرنے آئے، 2 کام صلی اللہ علیہ وسلم. ایک لوگوں کی محتاجگی سے نکالنے کے لیے آئے، اور ایک آپ نے فرمایا میں ساز ختم کرنے آیا ہوں. کیا کرنے آیا ہوں؟ ساز، جس پر آج ہم نبی کا نام لیتے ہیں، سرنگیوں پر، ڈھولوں پر. آپ نے فرمایا میں زنا کا منتر ختم کرنے آیا ہوں. تو آج نبی کا نام قوالیاں لے رہے ہیں، تالیاں مار مار کے ڈھول سرنگیاں دے نبی کا نام. نبی فرماتے ہیں میں اس کو ختم کرنے آیا ہوں. ہر چیز نبی کی ضد میں کر رہا ہوں. پھر کہتا ہوں مجھ پر رحمت نہیں آ رہی. میں نے 40 عمرے کر لی ہیں، پتہ نہیں میری دعا کتنے گئی. دعا قبول ہوتی ہے میرے بھائی. وہ کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اے پیغمبر کہہ دے میرے لوگوں جب تجھ سے پوچھے اللہ کہاں ہے کیا ہے تو یہ کہو کہ میں تو تمہارے قریب ہوں. کتنا قریب؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید. جب تم دعائیں مانگتے ہو میں دعائیں قبول کرتا ہوں. یہ اللہ کہہ رہا ہے، جھوٹے باتیں کرتا ہے. کتنی بار تمہیں بلاتا ہے وہ مسجد میں، کیا کہتا ہے؟ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح. کون بلا رہا ہے؟ بے بس ہے وہ. وعدہ کرتے اور جھوٹ بولے، نعوذ باللہ. آ نماز کی طرف اور آ فلاح کی طرف. فلاح کا معنی کیا ہے؟ دونوں جہاں کی کامیابی. پھر کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اے ایمان والو، ذلیل و عزت چاہتے ہو، بیمار و شفا چاہتے ہو، بے روزگار و روزی چاہتے ہو، بیٹیوں کا مسئلہ ہے، بیٹوں کا مسئلہ ہے، گندم کا مسئلہ ہے، اناج کا مسئلہ ہے. کیا کرو تم؟ پیروں کے پاس جاؤ، تمالے پاؤ. کیا کرو؟ قوالیاں سنو، کرنٹ والے لو آؤ جا کے. یہ کیا ہے؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. 2 کام تمہیں کرنے پڑیں گے، صبر اور نماز. میں اللہ تیری مدد کروں گا. وہ جھوٹے وعدے کرتا ان اللہ لا یخلف المیعاد. وہ بس میں اس کو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے. اللہ 80 سال تو میں نے دیکھنا پیا زنا کر دیا کہ تو انہوں اینا نواز دیتا ہے. تو ماما لگنا، مالک کیا ہے جس نے چاہے بخش دے. موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں قحط آ گیا. کاش اللہ اس بات سے ہی ہمارے دلوں کو پھیر دے جائے جو اللہ نے میرے دل میں ڈالی ہے. موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر گئے ہیں میدان میں، ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے تو اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے کہ اے موسیٰ، تیرے اس گروہ کے اندر ایک ایسا بندہ ہے 40 سال سے کبھی اس نے کوئی اچھا کام نہیں کیا، بہت ہی گناہ گار ہے. اس کو نکالو تو میں دعا قبول کروں گا. کیا ہوگا؟ یہ اللہ کہہ رہا ہے. اللہ
یہ حدیث ہے، کوئی قصہ نہیں ہے، کوئی فضائل شیل نہیں ہے، یہ حدیث بتاتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا، ظاہر چور کو تو سمجھ ہے نا کہ میں چور ہوں۔ اب وہ رونے لگا دل میں، یا اللہ اتنا عرصہ تو نے مجھے رسوا نہیں کیا، آج سب کے سامنے رسوا کر گا۔ اللہ میں معافی مانگتا ہوں تجھ سے، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ میں کبھی گناہ نہیں کروں گا۔ اللہ کی قسم بارش شروع ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام حیران کہ اللہ کی بندہ نکلیا کوئی نہیں تو بارش تو پا دیتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اس بندے نے اسی کی معافی سے یہ بارش ہوئی، جاؤ معافی مانگو جا کر اللہ سے، کیوں در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہو؟ اللہ کا واسطہ ہے اس رب کو منا لو۔ اور قسم سے اتنی جلدی ماں بھی نہیں مانتی جتنی جلدی میرا رب مانتا ہے۔ قسم سے 2 آنسو تیرے نکل جائیں، صرف اس کو، اسی کو ماننا ہے، اسی کو تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے ہی لگانا ہے، بی لگایا نہیں تو تیری دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد۔ اگر بی لگا لیا تو تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے۔ جاؤ سورہ فرقان 70 نمبر آئے، جا کے پڑھ لینا۔ 70 سال کا زانی، چور، ڈاکو، رشوت خور، جاؤ جا کر سچے دل سے معافی مانگ لے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں اس کے گناہ معاف نہیں کروں گا، نیکیوں میں بدل دوں گا۔ جاؤ، آج لاٹری نکل آئی پہنچ، آیت نمبر 70 ہے سورہ فرقان کی، جاؤ پڑھو، قرآن ہے نا یار، میرے باپ کا لکھا ہوا ہے، اسی سے تو تمہیں دور کیا علماء سون ہے کہ یہ پڑھ لیا تو تمہاری زندگی سنور جائے گی، میری دکانداری بند ہو جائے گی اگر اس کو تم نے پڑھ لیا تو۔ اللہ اکبر، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہ ہم سب کی پریشانیاں دور کر دے، یا اللہ ہمیں معاف کر دے، ہمیں دین اسلام کی سمجھ عطا فرما۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یا اللہ جو ہم ظاہر ہے ہمارا باطن بھی وہ بنا دے، ہمیں منافقت سے بچائے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ریاکاری سے بچائے، یا اللہ ہمیں ہماری خود حفاظت ہو انشاءاللہ۔ میرا بھائی، میں اور آپ 4 چیزوں پر کام کریں، اس وقت یقیناً امت ختم ہو چکی ہے۔ جھوٹ پر کام کرو، جس کا جتنا وقت ہے، جھوٹ پر، بد اخلاقی پر، غیبت پر، جو تمہارے ساتھ غیبت کرنے لگے اس کو بولو یار چھوڑو، اپنی بات کرتے ہیں، ہاں جی، بد اخلاقی پر، حسد پر، اس پر 4 کام ہو گئے قوم پر، اس جیسی قوم دنیا میں نہیں۔ یہ کرو، میڈیا والوں کو بھی بولو یار، جھوٹ پر بھی کوئی مذاکرے کرو یار، ادھر بھی تو کوئی ہونی چاہیے نا، سیمینار بھی ہونے چاہیے دن، اس پر کام ہی نہیں ہوا، لڑانے پر کام ہوا، کتابیں کس پر لکھی، مناظروں پر، وہ یہ کرتا ہے ہم یہ کرتے ہیں، اور امت بیچاری رسوا و زمانہ، دعائی بھی اس کو اثر کس کی کرتی ہے، یہودیوں کی وقتی دعائی کرتی ہے، وہ بھی کتنے ٹیکے، 18 لاکھ کا انجیکشن۔ میں ایک سرکاری بندے کا علاج کرتا تھا، آج بڑی پرانی بات ہے، اس وقت 18 لاکھ روپے کا ایک گھر بن جاتا تھا، تو اس کی بیٹی کا شریف صاحب ہر مہینے پاپا کے لیے 18 لاکھ روپے کا انجیکشن بناتے ہیں۔ اللہ کی قسم، اللہ کے گھر میں ان کی تجوریاں باہر نہیں ہیں، یہ اللہ کا عذاب ہے ہمارے اوپر۔ بیماریاں ایسی کہ ان کی دعائیں وہ، اور کوئی کیمو سے ٹھیک ہوا ہے بندہ، کوئی دستے بتائے، وقتی وہ ڈیڈ ہوگا پھر اس کے بعد دوبارہ ہو جائے گا، اس سے زیادہ ہوگا، دعائیں بھی وہ تو موت کی طرف جا رہا ہے، رنگ اڑ گیا کالا۔ اب اس بچے کا دیکھتے بیچارے کا، اس کا حال کیا ہوگا؟ اللہ اس کے لیے بھی دعا مانگے، جب بھی ذہن میں خیال آئے نا کسی کا، یار راہ چلتے دیکھو نا کسی کا پینچر ہوا تو دعا کر دیا کرو، یا اللہ اس کے لیے آسانی پیدا کر دے، پھر دیکھو تمہاری زندگیوں میں کیسے، پھر تمہارے دلوں میں نرمی آئے گی، پھر تم ایک دوسرے سے محبت کرو، یہ نہیں کہو گے کیا ہے بھابی یہ تھے شیعہ ہوئے تھے بریلوی تھے فلانا ہوئے، دلوں میں محبت ڈالو گے تم اچھے ہو۔ نبی نے اپنے اعمال پیش کیے تھے، اے لوگوں جب اعلان نبوت کرنا تھا نا تو صفا پر چڑھ کے کیا کہا تھا؟ جب آپ صفا پر چڑھے ہیں تو کیا کہا اللہ نے کہ تم ان کو بلاؤ، اپنے رشتے داروں کو کیا کہا ہے، لوگوں تم مجھے کیا جانتے ہو؟